محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نجم کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا دوسرا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو، اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، کہاں دیکھا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے۔ عندہا جنت المأوا، جنت المأوا بھی وہی ہے سدرۃ المنتہا کے قریب۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب بیری کے درخت پر وہ چیز چھا گئی جو چھا گئی، ما زاغ البصر وما طغی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نہ بھٹکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی آیات میں سے بہت کچھ دیکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو نازل ہوتے ہوا دیکھا۔ پہلا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جبرائیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں دیکھا، کہ جب جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے تھے اس وقت دیکھا تھا، افق پر دیکھا تھا۔ تو اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو۔ یہ ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا، یہاں پر آسمانوں کی حد ختم ہوتی ہے اور عالم بالا کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں پر یہ مقام ہے۔ آسمانوں اور عالم بالا کے درمیان حد فاصل ہے یہ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا یہ بہت بڑی وسیع جگہ ہے۔ حدیث پاک میں تفصیل ملتی ہے کہ زمین و آسمان کے خلا سے بھی زیادہ وسیع جگہ ہے سدرۃ المنتہا۔ اور یہ جو بیر کا درخت ہے، یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس درخت کے ہر پتے پر کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود ہے، اور اس فرشتے نے اپنا اپنا دفتر لگایا ہوا ہے۔ ہر پتے پر کسی نہ کسی فرشتے نے اپنا دفتر لگایا ہوا ہے۔ عالم بالا سے، لوح محفوظ سے احکام الہی نازل ہوتے ہیں سدرۃ المنتہا پر، پھر وہاں سے تقسیم ہوتے ہیں فرشتوں میں، پھر فرشتے لے کر آتے ہیں عالم دنیا کی طرف، تو عالم دنیا کا یہ نظام چلتا ہے، اسی طرح چلایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جو عالم بالا اور آسمانوں کے درمیان حد فاصل ہے، درمیان میں یہ مقام ہے، بہت وسیع مقام ہے، یہ بہت بڑا درخت ہے سدرۃ المنتہا کا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ کتنے؟ 600 پر ہیں۔ اگر 2 پر پھیلا دیں، 2 پر پھیلا دیں تو مشرق سے لے کر مغرب تک چھا جائیں گے۔ پھر وہ کتنا بڑا فرشتہ ہوگا۔
جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری مرتبہ دیکھا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اندہا جنت المأوا، اور جنت المأوا بھی وہی ہے۔ مأوا کا معنی ہے ٹھکانہ، یعنی یہ مومنین کا ٹھکانہ ہے، جنت جو اللہ تعالیٰ نے ایماندار لوگوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ بہت ہی مقدس مبارک جگہ ہے جنت المأوا۔ تو یہ جنت المأوا ابھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو داخل کرنے کا وعدہ فرمایا، ہمیشہ رہنے کا وعدہ فرمایا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ جنت کا اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام جو ہے نا وہ وہاں پر ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پھر وہ چیز بیری کے درخت پر چھا گئی جو چھا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات چھائی ہوئی ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ بیان سے بالا تر ہے، وہ ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ وہ اللہ جانے اور اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے، دیکھنے والا جانے، دکھانے والا جانے کہ ان کی کیفیت کیا تھی، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین استقبال فرمایا ہے، اپنی شان سے استقبال فرمایا، اپنے انداز سے استقبال فرمایا۔ جیسا دنیا میں استقبال کیا جاتا ہے، اگر پیارا مہمان ہو تو میزبان اس کا استقبال کرتا ہے، بادشاہ کیوں نہ ہو وہ بھی دروازے پر استقبال کے لیے جاتا ہے۔ جب اللہ کا پیارا مہمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتی نے، جمال باری نے سدرۃ المنتہا کو گھیر لیا، ڈھانپ لیا۔ اور حدیث پاک میں تفصیل ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سدرۃ المنتہا پر بے شمار فرشتے پروانوں کی طرح موجود تھے، اور وہ فرشتے اس لیے جمع تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، استقبال کے لیے بے شمار فرشتے جمع تھے۔ یہ مقام ابدیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وہ بلند مقام ہے کہ جہاں استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے آئے، جمع ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات مہمان بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے تھے تو 2 مرتبہ استقبال ہوا، ایک سدرۃ المنتہا پر استقبال ہوا، دوسرا مسجد اقصیٰ میں استقبال ہوا۔ مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 پیغمبر نے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا۔ سدرۃ المنتہا پر بے شمار فرشتوں نے استقبال کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے استقبال کیا، تجلیات باری نے، جمال باری تعالیٰ نے استقبال کیا۔ تو کیا مقام ہے اور کیا شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت شیخ المکرم امیر محمد اکرم امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد قبر، ہر قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، وہ ذرا اپنی اوقات کو دیکھیں، اپنی اوقات سمجھیں، ان کی اوقات کتنی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں تشریف لے آتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو اللہ استقبال کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجتے ہیں۔ حضور تشریف لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین بے شمار فرشتوں سے اپنے جمال باری سے استقبال فرماتے ہیں۔ اور تمہارا خیال ہے کہ ہر قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں؟ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں تشریف نہیں لے آتے۔ ہاں، عالم برزخ ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک دکھائی جاتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں تشریف نہیں لے آتے، نہ یہ کسی کے اوقات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں تشریف لے آئیں۔ تو یہ مقام ہے بلند ابدیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں 1,24,000 پیغمبر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا استقبال کے لیے، اور سدرۃ المنتہا پر استقبال فرمایا فرشتوں کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات ذاتی کے ذریعے حضور کا استقبال پھر آقا علیہ السلام نے وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتی کا مشاہدہ فرمایا، ملاقات فرمائی، پھر وہ کیا کیفیت تھی، کتنی محبت تھی وہاں پر، کتنا لطف تھا، کتنا مزہ تھا، وہ ہمارے بیان سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، وہ اللہ جانے، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔